ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جہاں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کا صدقہ اتار دیجئے اور لمبی سانس لے کر دل کے بند دریچوں کو بتا دیجئے۔ آپ کا شمار بھی نیچرل بیوٹی کو پسند کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ یہاں جدھر آنکھیں اٹھائیں خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ گھڑ سواری ان کا فخر کہلاتا ہے۔ ملک کی سب سے مرغوب غذا گھوڑا اور اس کا دودھ ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جب بھی ان پر کسی جارے نے حملہ کیا یہ خانہ بدوش اپنے خیمے اکھاڑتے اور کسی اور جگہ بسیرا کر لیتے۔ اس ملک میں ایک ایسی جھیل بھی ہے جس کے گرد برف جمتی ہے تو وہ ابلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں شادی کے لیے لڑکی کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائک اور اسے شیئر کر دیں۔ کرغزستان، جس کا آفیشیل نیم کرغز ریپبلک ہے اور اسے رشین زبان میں کرگیزیا کہا جاتا ہے اور انگلش میں لینڈ آف دی سن کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا یہ نام دو الفاظ کرغز اور ستان سے مل کر بنا ہے۔ کرغز ٹرکش زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہم 40 یا 40 قبائل، اور ستان کا مطلب گھونسلہ یا گھر یا سرزمین، یعنی 40 قبائل کی سرزمین۔ ملک کا دارالحکومت بشکیک ہے جسے ماضی میں فرونزے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر ہے جس کی آبادی 2016 کے ایک اندازے کے مطابق 9,60,000 کے قریب ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر اوش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جائے نماز بھی ہے، اور یہاں اگر کوئی بے اولاد عورت نفل پڑھے تو اسے اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ کرغزستان وسطی ایشیا کے شمالی حصے میں واقع پہاڑوں اور گلیشیئر میں گھرا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جسے کوئی سمندر نہیں لگتا، مگر پھر بھی ناقابل یقین حد تک خوبصورت ملک ہے۔ اسی وجہ سے اسے سینٹرل ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس ملک کی لڑکیوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بلا شبہ کہا جاتا ہے یہ پرستان کی شہزادیاں ہیں۔ کرغزستان کے 7 صوبے ہیں۔ اس کی سرزمین ان ممالک سے ملتی ہے۔ اس کے جنوب اور جنوب مشرق میں چائنا، مغرب میں ازبکستان، شمال اور شمال مشرق میں قزاقستان اور جنوب مغرب میں تاجکستان واقع ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ چین اس کا واحد ہمسایہ ہے جس کے ساتھ ستان نہیں لگتا۔ ملک میں دنیا کے سب سے قیمتی اخروٹ ہوتے ہیں جس کا ذائقہ سب سے جدا ہے۔ اس کی قومی زبان کرغیز ہے اور رشین زبان کو دوسری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ازبک، دنگن، ٹرکش، تاجک بھی آبادی کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں۔ ملک کے لوگوں کا لباس خانہ بدوش روایات کا مظہر ہے۔ حالانکہ اب شہروں میں مغربی لباس نظر آتا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی اپنا ثقافتی لباس پہنا جاتا ہے جس میں ان کی ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے سر پر رکھی کیپ کو کلپک کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ مردانہ لباس کو شیفکن کہا جاتا ہے اور کوٹ کو چیپن اور ٹروزر کو سوید کہا جاتا ہے، اور عورتوں کے لباس کو بدم شیک کہا جاتا ہے، اور عورتوں میں الی شیک اور شوکولو بھی کافی مقبول ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت یونٹری پارلیمانی جمہوریت ہے۔ ملک کا موجودہ سربراہ صدر سورون بے جین باکوف ہے اور وزیر اعظم محمد عقیل ابوالغازیف ہے۔ اس نے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد آزادی حاصل کی۔ آزادی کا اعلان 21 دسمبر 1991 میں ہوا۔ 25 دسمبر کو مکمل خود مختاری ملی۔ 2 مارچ 1992 میں اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ یہ ملک دنیا کے سستے ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں آپ کا خرچ اپنے ملک میں سیر سے بھی کم آئے گا۔ محترم ناظرین، اس کا فلیگ 2 کلر ریڈ اور یلو کلر سے مل کر بنا ہے۔ اس کی زمین سرخ، سینٹر میں یلو سن اور اس کے گرد کلاک وائز 40 کرنیں ہیں، اور درمیان میں 3 کراس لائنیں جو اس کے ثقافتی ٹینٹ جسے یورت یا گرد کہا جاتا ہے۔ سرخ زمین بہادری اور شہداء کے خون کی عکاسی کرتی ہے۔
اور سورج امن اور دولت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے گرد 40 سورج کی کرنیں ان کے 40 قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں جنہوں نے منس کی سربراہی میں مل کر منگولوں کو شکست دی تھی۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ کرغزستان میں منس کے جگہ جگہ دیو ہیکل مجسمے، سکولز، پارکس، روڈز، بلڈنگ، یہاں تک کہ یہاں کے ایئرپورٹ کا نام بھی منس ہے۔ ملک میں 73.2% کرغیز، 14.4% ازبک، 5.8% رشین، 1.1% دوگن اور 5.3% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس ملک کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ملکی ضروریات سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی 23.15 ارب ڈالر ہے اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.6% ہے، اور یہاں فی کس آمدنی $3,700 جو پاکستانی 5,14,485 روپوں اور انڈین 2,62,800 روپوں کے برابر ہے۔ کرغزستان کاروباری آزادی میں 101ویں نمبر پر، ٹیکنالوجی میں 73ویں اور شخصی آزادی میں 110ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص المزبک شرشنووچ اتمبف ہے جو ملک کا سابقہ وزیر اعظم تھا۔ ملکی قدرتی وسائل میں ہائیڈرو پاور، سونا، قیمتی دھاتیں، کوئلہ، آئل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک $1.84 بلین کا سونا، کاٹن، وول، گوشت، مشینری وغیرہ سوئٹزرلینڈ، ازبکستان، روس اور برطانیہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور $4.2 بلین کی چائنا، رشیا، قازقستان، ترکی اور امریکہ سے مشینری، کیمیکل، گاڑیاں اور فوڈ سٹف امپورٹ کرتا ہے۔ یہ ملک انسانی ترقی کے لحاظ سے 120ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ملک کا کل رقبہ 1,99,951 کلومیٹر یعنی 77,202 مربع میل ہے، اور رقبے کے اعتبار سے یہ 88ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور ملکی سرحد کی کل لمبائی 4,573 کلومیٹر ہے، اور ملک کی سب سے لمبی سرحد 1,314 کلومیٹر ازبکستان کے ساتھ لگتی ہے، اور ملک کے 8,150 اسکوائر کلومیٹر پر پانی ہے۔ ملک کا 55.4% رقبہ قابل کاشت ہے، 5.1% پر جنگلات ہیں۔ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور ملک میں 80% مسلمان اور 17% عیسائی فرقے رشین آرتھوڈکس اور 3% یہودی، بدھزم، بہائی مذاہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، اس ملک میں شادی کی رسموں کے حوالے سے کئی سچی اور جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہاں کی شادیوں کی چند معلومات۔ عمومی طور پر شادیاں والدین کی رضامندی سے کی جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں 22 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے، اور چند علاقوں میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ دلہا اپنے چند دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اور دلہن کو بازار یا اس کے گھر سے زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرتا ہے۔ شادیوں کے لیے شادی ہال بک کیے جاتے ہیں جہاں سب مہمانوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ دلہا دلہن سفید اور بلیک لباس زیب تن کرتے ہیں۔ بارات گاڑیوں میں ہال میں پہنچتی ہے جہاں شادی کی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ شادی شدہ جوڑے اپنے دائیں ہاتھ میں رنگ پہنتے ہیں۔ ایجاب و قبول کے بعد دعائیہ تقریب ہوتی ہے۔ مہمانوں کی روایتی کھانوں کے ساتھ تواضع کی جاتی ہے۔ ہال میں ڈانس پارٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ سالی اپنے بہنوئی کو چند تحائف دیتی ہے اور رسومات ادا کرتی ہے، اور والدین بیٹی کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ گھر میں والد کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ چھوٹی بہو آنے کے بعد بڑی بہو کو علیحدہ گھر میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ مہمانوں کا گھر کے دروازے پر گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں کا سب سے مشہور کھیل کک بورو ہے جو پولو سے ملتا جلتا ہے، جو دنیا کے مشکل ترین کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کھیل میں بال کی بجائے بکری کا بچہ اٹھا کر پول تک پہنچانا ہوتا ہے، وہی ونر کہلاتا ہے۔ ملک کا قومی جانور مارخور ہے، ایگل قومی پرندہ اور قومی پھول ٹیولپ ہے۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ جنگش چوکوسو ہے جو سطح سمندر سے 7,439 میٹر یعنی 24,406 فیٹ بلند ہے۔ ملک کا 80% رقبہ پہاڑی اور 90% علاقہ سطح سمندر سے 1500 میٹر بلند ہے۔ کرغزستان کے پہاڑی علاقوں میں موسم خشک اور سخت سردی پڑتی ہے، اور تاریخ میں سب سے کم درجہ حرارت -34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، اور جنوب مغربی علاقوں میں موسم معتدل ہوتا ہے۔
اور ملکی تاریخ میں گرم ترین دن 42.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک میں 3 ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہیں۔ ارسلان بوب کرغزستان کا سب سے خوبصورت قدرتی جنگل ہے جہاں خوبصورت جھیلیں آبشاریں ہیں۔ کرغزستان میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں 3 ایئر لائن، ایئر کرغزستان، ایئر مانس اور ایویا ٹریفک ہیں اور ان کے پاس 10 جہاز ہیں۔ ملک میں سالانہ 6,25,294 افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں افیشل اور نان افیشل 28 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے صرف 18 ایئرپورٹ پر رن وے کی سہولت موجود ہے، اور ملک میں 424 کلومیٹر ریلوے کا نظام بھی موجود ہے۔ ملک میں 34,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھا ہے اور 600 کلومیٹر واٹر ویوز بھی موجود ہیں۔ کرغزستان کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک سروے کے مطابق 58,49,296 افراد ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 114واں بڑا ملک ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 28 افراد آباد ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے، ملک کی زیادہ تر آبادی دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے۔ اوسط عمر 71.2 سال ہے۔ تیان شان کے پہاڑی سلسلے میں اس کل جھیل ملک کی سب سے بڑی، دنیا کی دوسری سب سے اونچی اور دنیا کی 10ویں بڑی جھیل ہے۔ جب پورے ملک میں برف باری ہوتی ہے تو اس کھارے پانی کی جھیل کا پانی ابلنے لگتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ بھی ہے اس میں مچھلی کی کئی قسمیں زندہ بھی رہتی ہیں۔ اس ملک کی کرنسی کرغزستانی سوم ہے، جو انڈین 1.2 پیسوں اور پاکستانی 2 روپوں کے برابر ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا نوٹ 1 سوم اور سب سے بڑا نوٹ 5,000 سوم تک کا ہوتا ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 6.5% خرچ کرتا ہے، اور ملک میں 1,000 مریضوں کے لیے 2 ڈاکٹر اور 4.5 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 6% خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے۔ محترم ناظرین، اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ سیملے تاش سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے یہ شروع سے ہی خانہ بدوش لوگ ہیں۔ اس کا پہلی مرتبہ ذکر 300 سال قبل مسیح میں ملتا ہے۔ یہاں سیدین یا ساکا نسل کے لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ 8ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا۔ ملک کے شمالی علاقوں میں صوفی ازم کے ماننے والے اور جنوبی علاقوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہے۔ 840 عیسوی میں انہوں نے اویغر سلطنت کو شکست دی اور ان کی سلطنت تیان شان تک پھیل گئی اور 200 سال تک اقتدار ان کے پاس رہا۔ بعد میں یہ ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ 12ویں صدی میں منگول حملہ آور ہوئے اور اسے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ 18ویں صدی میں یہ علاقہ چین میں شامل ہو گیا۔ 19ویں صدی کے شروع میں یہ علاقہ ازبکستان کے پاس چلا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں روس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1936 میں اسے سوویت یونین کا حصہ بنا دیا گیا اور آخر کار موجودہ کرغزستان 1951 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہوا۔ محترم ناظرین، یہاں کی فرغانہ ویلی کو دنیا کی خوبصورت ترین ویلی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ بھی ہے جسے دیکھنے دنیا بھر سے ٹورسٹ کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے آدھا گھنٹا آگے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں، سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .kg ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +996 ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 73,70,000 کے قریب ہے اور ملک میں انٹرنیٹ یوزر کی تعداد 19,80,000 کے قریب ہے۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کے متعلق چند باتیں۔ یہاں کے لوگ ملنسار اور مہمانوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں جسم فروشی کو قانونی حق حاصل ہے، جس کی جھلک ہوٹلوں میں نظر آتی ہے۔ ملک بہت سستا ہے، اتنا سستا کہ آپ چند ہزار میں پورا ملک گھوم سکتے ہیں۔ آپ کو ایک VIP کمرہ 3 سے 4 ڈالر میں مل جائے گا۔ حلال فوڈ ہر جگہ ملتا ہے۔ یہاں کی سب سے مقبول ڈش گھوڑے کے گوشت سے بنی بش برمک ہے، جس کا پورا ملک دیوانہ ہے، کیونکہ ان کی رگوں میں ترکوں اور منگولوں کا خون شامل ہے۔ اس لیے یہ ترکوں کی طرح گھوڑی کا دودھ، جسے کومیز کہا جاتا ہے، بڑے لطف سے پیتے ہیں اور گھوڑے کا گوشت اس سے بنی ڈشیں خوب اہتمام سے کھاتے ہیں۔ ویزا کے متعلق چند معلومات۔ اس ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے۔
رشیا کی سابقہ اور موجودہ ریاستوں کے لوگ بغیر ویزا کے جتنا مرضی سٹے کر سکتے ہیں۔ آسٹریلین، امریکن، عرب ممالک اور یورپین شہری ویزا فری 60 دن تک قیام کر سکتے ہیں۔ جنوبی امریکی، جنوبی افریقی اور عمان کے رہائشی ویزا آن ارائیول یا ای ویزا کے ذریعے جا سکتے ہیں، اور پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی ای ویزا کے ذریعے ملک میں جا سکتے ہیں۔ کرغزستان بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ ہاں، آپ کے ایک